بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ہفتے میں دو ایسی خبریں سامنے آئیں کہ جنہوں نے تمام پاکستانیوں کے دل چیر کے رکھ دیے۔ ایک خبر 15 جون کی ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ ایک کشتی جو کہ اٹلی جا رہی تھی وہ یونان کے ساحل پر یعنی گریس کے ساحل پر ڈوب جاتی ہے۔ یہ کشتی کچھ تارکین وطن کو لے کے جا رہی تھی اللیگلی۔ یہ لوگ جہاں سے جو مائگریشن کرتے ہیں، یہ وہی والا معاملہ تھا کہ ان کو یہ لے کے جا رہی تھی، جن میں 700 کے قریب لوگ سوار تھے۔ کچھ مصری تھے، کچھ شامی تھے، لیکن زیادہ جو تعداد تھی وہ پاکستانیوں کی تھی۔ تقریباً 400 کے قریب جو ہے پاکستانی کہا جا رہا ہے کہ اس کشتی پر سوار تھے، اور زیادہ تر جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا اندوہناک واقعہ ہے، لیکن ابھی اس شوق کو ہم بیر ہی کر رہے تھے کہ 2 دن کے بعد ایک اور خبر سامنے آتی ہے۔ بظاہر تو یہ جو خبر ہے یہ سابقہ خبر سے منسلک نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ان دونوں خبروں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ خبر ہے 17 جون کی، جب معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے 16 جون کو سینٹ کا ایک اجلاس ہوا، جس کے اندر ایک بل پیش ہوتا ہے، جس کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ سینٹ کے جو چیئرمین ہے اور جو ڈپٹی چیئرمین ہے اور دیگر جو سینیٹرز ہیں ان کی جو تنخواہیں اور مراعات ہیں، یعنی پرکس اینڈ پریویلیجز اینڈ سیلریز، ان کو جو ہے بڑھایا جائے۔ اور جب آپ ان پرکس اینڈ پریویلیجز کو دیکھتے ہیں، ان سیلریز کو دیکھتے ہیں، تو آپ حیرت میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان حالات کے اندر یہ لوگ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ان کو کتنا کچھ ملے گا۔ مطلب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر 2.5 لاکھ تنخواہ، 2.5 لاکھ جو ہے وہ منتھلی رینٹ، اور اگر کوئی ریزیڈنس جو ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے اگر حکومت ارینج کرتی ہے تو پھر اس کی جو فرنیشنگ وغیرہ ہے اس کے لیے 50 لاکھ روپے جو ہے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پھر یہاں تک بھی اس میں ان پریویلیجز میں یہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ ٹریول کریں گے تو پھر چارٹرڈ پلین میں ٹریول کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے فیملی ممبرز بھی، اور یہاں تک بھی اس کے اندر یہ مینشنڈ ہے کہ ان کے نہ صرف یہ ہے کہ یہ خود ٹریول کر سکتے ہیں بلکہ ان کے نوکر بھی ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی جو اکانومی کلاس کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی اس میں واضح کی گئی کہ یہ اگر ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی وفات تک جتنے بھی یہ جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ اتنے بے حس ہو جائیں ان حالات میں، جب ہم اتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں، اس میں یہ بحثیں سینٹ کے اندر چل رہی ہیں۔ تو وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ ابھی ہم پاکستانی جو ہے اس شوق کو ابھی تک صحیح طریقے سے ابزارب نہیں کر پائے تھے کہ یہ خبر سامنے آئی، اور اس کے بعد سے اب ہر پاکستانی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ واقعی یہ پاکستان انہی کا ہے یا پھر یہ اشرافیہ کا ہے، کہ یہ واقعی اسے پاکستان کہنا چاہیے یا اشرافستان کہنا چاہیے۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں خبروں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہی وہ ایلیٹ کیپچر ہے جس نے وہ پاکستان بنایا ہے، وہ پاکستان ترتیب دیا ہے کہ جو یہاں کے عوام کا نہیں۔ ہم نے ایک جہنم جو ہے اسے تخلیق کر دیا ہے، جہاں پہ لوگ رہ نہیں سکتے، جہاں پر لوگوں کو ضروریات زندگی جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ آپ امیجن کریں، یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو یہ لوگ جو ہیں دیکھیں کیسے جا رہے تھے اور ایجنٹس کو پکڑا جائے، اور ان کے جو پیرنٹس ہیں ان لوگوں کے یا ان کے گھر والے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے اوپر بھی الزام جاتا ہے۔ امیجن کریں کہ مہینہ ختم ہوتا ہے اور آپ کے پاس رینٹ پے کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کے پاس اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہیں بچا،
ایجوکیشن اور ہیلتھ اور یہ چیزیں تو آپ بھول ہی جائیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں. آپ کی ساری سیونگز ختم ہو چکی ہیں، کچھ تھوڑی بہت سیونگز رہ گئی ہیں، اور کچھ آپ کے بیوی کے زیورات رہ گئے ہیں، اور بس. اور مستقبل میں کوئی امید نظر نہیں آ رہی، کوئی جاب آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ بزنس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں تو 100 قسم کے اپروولز آپ کو لینے پڑتے ہیں. اور پھر اگر آپ بزنس شروع کر بھی دیتے ہیں تو خیر سے پاکستانی آپ کو چین سے بزنس کرنے بھی نہیں دیں گے. آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا، فریب ہوگا، اور اس طرح کے واقعات آپ کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں. اس دوران ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، ایک دوست، ایک خیر خواہ، ایک رشتہ دار، اور وہ کہتا ہے کہ جی فلاں ایک شخص 2 سال ہوئے وہ تو اٹلی پہنچ گیا، اور اب وہاں پہ وہ کما رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اور ان کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک راستہ ہے، تم وہاں پہ پہنچ سکتے ہو، لیکن تمہیں 15 سے 20 لاکھ کا بندوبست کرنا ہوگا. اب وہ شخص جو ان تمام مشکلات سے گزر رہا ہے، اس کے پاس تھوڑی بہت سیونگز رہ گئی ہیں، یا اپنے بیوی کے زیورات رہ گئے ہیں. وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ دیکھ یہاں پہ تو ہمارا اب کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اب تو یہاں پہ ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے، کیسے ان کو بنیادی ضروریات جو ہیں ان کو دیں گے. یہ ایک اپرچونٹی ہے، اور لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اور ایجنٹس جو ہیں جس طریقے سے پکچر پھر کھینچتے ہیں کہ دیکھو وہاں جاؤ گے تو کتنے اچھے حالات ہو جائیں گے، وہ سب جو ہے وہ اپنی بیوی سے بھی ڈسکس کرتا ہے. تو آپ خود بتائیں کہ ان لوگوں کے لیے، اس فیملی کے لیے، یہ جو ایجنٹس ہیں یہ مسیحا کے طور پہ سامنے آئیں گے، یا ایک مجرم کے طور پہ، یا ایک ظالم کے طور پر؟ تو ان کو پکڑنا یہ اصل مسئلے کا حل نہیں ہے. یقیناً ان کو پکڑنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے مارے جاتے ہیں، اور ان کو پھر اتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ پکڑیں، لیکن وہ حالات جن میں آپ نے لوگوں کو ڈال دیا ہے، جن میں ہم نے اور آپ نے لوگوں کو ڈال دیا ہے، اس ملک کی اشرافیہ نے ڈال دیا ہے، ان کے بارے میں تو سوچنا ہوگا. پچھلے 70 سالوں میں ہم نے کس قسم کا پاکستان تخلیق کیا ہے، کس قسم کا پاکستان تیار کیا ہے، جہاں پہ کوئی بندہ رہنا نہیں چاہتا. اور اس میں صرف وہ لوگ مجرم نہیں ہیں جو اس ملک کی اشرافیہ ہے، ملک کی ایلیٹ ہے جس نے تمام وسائل کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے. اس میں اور آپ بھی مجرم ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اس ملک کے اسکالرز اور علماء بھی مجرم ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ کیوں عوام کا عوام کا اس حوالے سے شعور بیدار نہیں کیا کہ اگر یہ لوگ، یہ چند ہزار لوگ ہیں جو 25 کروڑ ملک کے وسائل کے اوپر قابض ہیں، ان سے اپنے حقوق چھین سکیں، جبکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو انیبل کرتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ جو ہیں وہ وائلنس کو استعمال کریں اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے. کانسٹیٹیوشن نے بھی بہت سے ایسے رائٹس آپ کو دیے ہیں کہ آپ ان اشرافیہ سے اپنے حقوق جو ہے چھین سکتے ہیں، لیکن کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی احتجاج تک نہیں. بس جو ظلم اوپر ہو رہا ہے آرام سے سہے جا رہے ہیں. کون مجرم ہے پھر؟ یہ علماء اور اسکالرز جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں یہ شعور بیدار کرتے عوام کا کہ ان کو کھڑا ہونا ہے اپنے حقوق کے لیے؟ لیکن یہاں پہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو کچھ نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے جی، یہ رفع عامہ کے کام چل رہے ہیں، این جی اوز چل رہی ہیں، وہ ان کو جو ہے کچھ راشن، کچھ جو ہے کچھ 2 وقت کا کھانا لا کے دے دیتے ہیں. لیکن کب تک وہ اس طریقے سے پلتے رہیں گے اس خیراتی مال کے اوپر؟ ان کو انیبل کیوں نہیں کیا کہ وہ کھڑے ہوں اور اپنے حق جو ہے وہ چھینیں؟ اگر کسی اور ملک میں یہ والی بات سامنے آئی ہوتی کہ اس طریقے سے جو ہے سینٹ کا جو چیئرمین ہے اور ڈپٹی چیئرمین ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس طریقے سے اپنی مراد بڑھا رہے ہیں ان حالات میں، جبکہ پاکستان ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچا ہوا ہے، امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ وہاں پر کیا ہوتا؟ کیا وہاں کے عوام جو ہے اس طریقے سے بے حس پڑے رہتے؟ آپ نے دیکھا کہیں پہ کبھی آپ کو کہیں آپ کو پتہ چلا کہ کہیں پہ پروٹیسٹ ہوا ہو، کہیں پہ عوام کھڑے ہوئے ہوں؟
بالکل نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجرم اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، آپ نے جو حکمران ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا، آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں، اب جب اس مائنڈ سیٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے پاس اب ایک ہی وے آؤٹ ہے کہ یو ہیو ٹو اسکیپ فرام دس پرزن، یو ہیو ٹو اسکیپ فرام دس ہیل، آپ کو یہاں سے بھاگنا ہے۔ اور یہی سوچ اس وقت ہر پاکستانی کی ہے۔ یہ سوچ تو کہیں پہ دور دور تک نہیں ہے کہ یہ جو ملک کی اشرافیہ ہے جو چند ہزار ہیں، سینکڑوں میں ہیں، وہ 25 کروڑ ملک کے وسائل کے اوپر قابض ہیں۔ اگر ہم مل جائیں، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق استوار کر لیں اور کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف، تو یہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ ان سب کی تو ڈول نیشنلٹیز ہیں۔ یہ تو چند دنوں کی بات ہے کہ یہاں سے یہ بھاگ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمت ہم نہیں کر رہے۔ تو اس لیے مجرم ہم سب ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظالم کی مدد بھی کرو اور مظلوم کی مدد بھی کرو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، وہ تو بنتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو اس ظلم سے روک دو۔ ان حالات میں دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور فیض احمد فیض کی یہ نظم ہی سامنے آ رہی ہے جنہوں نے پاکستان کے حالات کی بڑی زبردست الفاظ میں عکاسی کی تھی کہ جس دیس سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیس کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیس میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس کے عہدیداروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ اس لیے میری تمام پاکستانیوں سے یہ التماس ہے کہ ذرا سوچیں، کیا یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا اور جو بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے، اس کو اسی طریقے سے ہم اشرافیہ کے ہاتھ میں دے دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، یا یہ کہ ہم اس ملک کو اب ان سے چھینیں گے، اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہم خود کریں گے؟ اور یاد رکھیے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی وائلنس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا آئینی حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس ملک کا ایک عمرانی معاہدہ ہے، یہ چند لوگوں کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ اس عمرانی معاہدے میں یہ درج ہے کہ اگر حکمران جو ہے اس معاہدے کے مطابق نہیں چلتے تو یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہماری آئینی ذمہ داری بھی ہے۔ دینی ذمہ داری تو ہے ہی، دینی حق تو ہے ہی، لیکن یہ آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ ان سے ہم اقتدار کو چھین لیں۔ اس لیے یہ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم مل جائیں، اگر ہم جو ہے متحد ہو جائیں، اس ملک کے علماء، اسکالرز، اساتذہ، نوجوان، یہ سب مل کر اگر اسٹرگل کریں تو ان اشرافیہ سے اس ملک کو چھڑانا کچھ اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ویسے بھی ڈول نیشنلٹیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بھی تھریٹ ہوا تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنے ڈفرینسز ختم کرنے ہوں گے اور ایک ہمت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ مشکلات ضرور ہوں گی،
لیکن یہ ہے کہ ایک مستقبل کا فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ اس طریقے سے اگر ہم اسکیپ روٹ ہی پکڑے رہیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی کوئی ہماری نسلوں کے لیے کوئی اچھا مستقبل انشور نہیں کرے گا۔ آپ یہاں سے جب جائیں گے، جس ملک میں بھی جائیں گے، تو بہرحال آپ کو ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ آپ ایلیگل ہوں گے، وہاں پر کتنی مشکلات سے آپ کو گزرنا ہوگا، اس سے بھی کوئی ایک اچھا فیوچر آپ کے لیے انشور نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس ملک میں ہی رہنا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس اشرافیہ سے اس کو نجات دلا کر رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔